آج کے پروگرام میں بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ آج ایک دفعہ پھر آج کی نشست میں ہمیں فیض یاب کیا ہے، شرف یاب کیا ہے ہمارے انتہائی محترم اور مکرم اور بڑی مقتدر شخصیت زیب سجادہ آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سیالکوٹ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیر صاحب خوش آمدید، آپ پھر تشریف لائے، آپ کی بڑی بندہ نوازی۔ بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب سے۔ پیر صاحب قبلہ حضرت صدیق اکبر کو بلا مبالغہ امام العاشقین کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے سیرت صدیق اکبر جو ہے بحیثیت امام العاشقین آپ کیسے بیان فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر ہم چکابہ، ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف او، سبحان اللہ، عثمان آب زمزم، علی حج اکبرست۔ اللہ، بہت شکریہ صفدر علی محسن صاحب۔ دیکھیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندہ مومن کی معراج کا نام ہے، درست، اور پھر وہ بندہ مومن جو مومنین کے سلطان ہیں، سبحان اللہ، جو سالکوں کے امام ہیں، جو اماموں کے امام ہیں، درست، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہیں اپنا امام کہتے ہیں، اور جن میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں عشق کسے کہتے ہیں؟ اس کے 3 حرف ہیں، پہلا ہے عین، دوسرا ہے شین، تیسرا ہے قاف۔ درست، یہ عین عجز کا ہے، سبحان شین شوق کا ہے، اللہ، اور قاف قرب کا ہے۔ بہت اچھا ہے، خوبصورت تشریح۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عجز و انکساری میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ جڑے رہے، اور بچپن کی عمر سے 16-17 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ عشق و محبت کی اس کیفیت میں جڑے رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی فرماتے یہ اس کی تصدیق کرتے، اللہ اور اکبر، جنہیں صدیق کا لقب خداوند قدوس نے عطا فرمایا ہو۔ اور پھر عشق کی انتہا یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی حیات گزارتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو جو لباس صدیق اکبر پہنتا ہے خدا کے فرشتے بھی وہی پہنتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عشق رسول میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ جب معراج کے اپنے ہجرت کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھیج دیا، اب حکم تو سب کو ہوا چلے جائیں، لیکن ہم راز کوئی ایسا بھی موجود ہے کہ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ، یہ عاشقوں کی کیفیات بیان کر رہا ہوں، یہ اس عشق کی کیفیات ہے جو صدیق اکبر کے دل میں تھا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مقام پر کہ جو میرے دل میں تھا میں نے صدیق کے دل میں اتار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ اس عشق کی کیفیت ہے۔ عرض کرتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا گیا کہ تمہیں بھی بتا دیں گے۔ اور جب ہجرت کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، مولا علی شیر خدا کو اپنے بستر پر لٹا کر جناب صدیق اکبر کے گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دینے کی نوبت نہیں آئی، دروازے پہ پہنچتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا تو سویا نہیں؟ عرض کیا میں تو اس دن سے انتظار میں ہوں، رات بھر کبھی سویا ہی نہیں۔ عقل کہتی ہے کھا شیر و شکر، عشق کہتا ہے پی خون جگر، عقل کہتی ہے مالا مال ہو، عشق کہتا ہے پائے مال ہو، ہائے ہائے، اور عقل کہتی ہے چل بازار کو، عشق لے آتا ہے کوچہ یار کو، یار کو، عقل کہتی ہے بدو نیک ہے، عشق کہتا ہے نا سب ایک ہے۔ اور جناب اقبال نے اس عقل و عشق کا جو مزاج بیان کیا ہے کہ عقل ہے جویان راہ، عشق ہے دانائے راہ، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے عشق کی وہ کیفیات ہیں کہ اپنا مال بھی رسول اللہ کے نام پر قربان ہے، اور اپنی حیات بھی رسول اللہ کے نام پر وقف ہے۔ اور عشق کی یہ کیفیت تھی کہ میرے کریم آقا کی عمر مبارک بھی 63 برس ہے، صدیق اکبر کی عمر مبارک بھی 63 برس ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی علالت بھی بخار میں ہے، صدیق اکبر کی علالت بھی بخار ہے۔ اور پھر دیکھیں عشق کا اس سے بڑا آپ کو کیا بتاؤں، ہر کسی کا اپنا ایڈریس ہوتا ہے۔ بڑی آسان بات دے رہا ہوں اپنے ناظرین کو، ارشاد ہو، ہر کسی کا اپنا ایڈریس ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کا اپنا ایڈریس ہے، میرا بالکل صحیح، اور اسی سے پہچان، لیکن صدیق اکبر کا اپنا ایڈریس نہیں، ان کا جو پتہ ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کیا کہنے ہیں، زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ان کا مقام پیش کیا جائے کہ جنہوں نے اپنی پہچان ہی نہیں رکھی، اپنی پہچان ختم ہے، اور پہچان رسالت مآب میں اپنے آپ کو وقف کر لیا۔ ماشاءاللہ، پیر صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت آغاز فرمایا، اور جب پیر صاحب قبلہ کی جانب بڑھتے ہیں،
پیر صاحب قبلہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب مختلف جہاد کی بات کی جاتی ہے تو بہرحال مال جو ہے وہ اولین ترجیح نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو بندہ اپنی جان جو ہے اس کو قربان کرنا سب سے مشکل ترین امر ہے. صدیق اس معاملے میں بھی سب سے آگے نظر آتے ہیں. کیا فرمائیے گا عشق کے اس پہلو پر؟ دیکھیں جی، عشق کی انتہا یہ ہے نا کہ اپنی جان بھی جی درست محبوب کے قدموں پہ وار دی جائے. وہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں سین کعبہ میں جو ہے اعلان توحید کرنا چاہتا ہوں ہائے ہائے اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ واللیل کی زلفوں والے کا دیدار کرو، آہا والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھو، اور کس آنکھ سے دیکھو وہ میری آنکھ سے دیکھو. سبحان اللہ. ابو جہل و ابو لہب کی آنکھ سے نہ دیکھو، وہ صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھو. تو آپ جب تشریف لائے سین کعبہ میں، اسلام کا پہلا خطیب ہے، خطاب فرما رہا ہے. لوگوں نے ادھر سے پتھر ادھر سے ڈنڈا، کسی نے کچھ ہائے ہائے. لہو و لہان کر دیا، اور سب اس حال میں چھوڑ گئے کہ اب یہ زندہ نہیں رہے. درست. گھر والے اٹھا کر لے گئے. لیکن جب تھوڑا ہوش آتا ہے نا، لب ہلتے ہیں، سب نے کان قریب کیے. ابو بکر کیا کہتے ہو، پانی چاہیے؟ فرمایا پانی نہیں چاہیے، مجھے بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں، میرا محبوب کیسا ہے. اللہ اکبر. وہ سب چھوڑ کر چلے گئے. جو عزا کارب رشتہ دار آئے تھے نا، انہوں نے کہا ہمیں تیری فکر ہے اور تمہیں پھر اس کی فکر ہے، اللہ اکبر. جس کی وجہ خاطر سے تیرا ساری یہ حال مار- ہوا ہے. ساری مار پڑی ہے. سب چلے گئے، ماں اللہ رہ گئی. اکبر. پھر تھوڑی دیر کے بعد، کئی گھنٹوں کے بعد جب تھوڑے لب ہلے نا، تو ماں نے پھر کان قریب کیے کہ بیٹا پانی چاہیے. کہا پانی نہیں چاہیے، مجھے بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں. اللہ اکبر. المختصر، میں اس کو اختصار سے کرتا ہوں تاکہ اپنے وقت میں رہوں. جب حضور کی بارگاہ میں آپ کی والدہ نے پتہ لگا لیا حضور دار ارقم میں تھے، اور جب آ کر بتایا تو لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں سے کھڑے ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جا کر واہ ویلا نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میرا حال کیا ہوا ہے دیکھیے کیا ہو گیا. محبوب، یہ آپ کی خاطر میرا کیا حال ہوا ہے، یہ نہیں کہا. جاتے کہا حضور مہربانی فرمائے میری والدہ کو بھی کلمہ پڑھا دیں. اللہ اکبر. یعنی عشق کے وہ منازل کے مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ کائنات میں بہادر شخص کون ہے، تو آپ نے فرمایا صدیق اکبر. اللہ. کہا مجھے وہ منظر یاد ہے کہ میری چھوٹی عمر تھی جب صحن کعبہ میں لوگوں نے آ کر میرے کریم آقا کے جو ہے گلے میں کپڑا ڈال لیا تھا اور اتنا مارا تھا، اور اس وقت اگر کوئی آواز گرجی ہے یہاں اور اس نے آ کر آواز نے چمک کے کہا ہے ہٹ جاؤ لوگو، اس کو مارتے ہو، اس کو برا بھلا کہتے جو تمہارا بھلا چاہتا ہے، ہائے ہائے. اور آ کر صدیق اکبر حضور کے اوپر گر پڑے، اللہ ڈال بن گیا. یعنی ڈال بن گئے. اور لوگوں نے پھر آپ کو اتنا مارا کہ جو ہے آپ لہو لہان ہو گئے. اور دیکھیں نا ہجرت کی رات، کبھی صدیق اکبر دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، ادھر سے نہ کوئی آ جائے، ادھر سے نہ کوئی آ جائے، سبحان حضور سے آگے چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں. اور پھر جب 70 سوراخ ہیں اس غار کے اندر اور 69 کو بند کر دیا ہے اور ایک بچ گیا ہے، اس کے آگے اپنی ایڑی رکھ لیتے ہیں، اور سانپ جو ہے وہ ڈستا ہے، آپ کے قدموں کو بوسے دیتا ہے، جو 600 سال سے وہاں دیدار مصطفیٰ کے لیے بیٹھا ہے. اور اس پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا. اصل میں عشق کی بات یہ تھی جو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضور کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا تو جس میں اطہر تو حضور کے ساتھ مس ہو چکا تھا، اب صدیق اکبر کے قدم رہ گئے تھے. اب سانپ نے ڈسا تو لعاب دہن مصطفیٰ صدیق اکبر کے قدموں پہ بھی لگ گیا. آپ کو معلوم ہے جو چیز رسالت مآب سے مس ہو جاتی ہے اس پہ آگ اثر نہیں کرتی. درست. اللہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی. اگر رومال سے میرے حضور ہاتھ صاف کر لیں تو اس کو دھویا نہیں جاتا بلکہ تندور میں ڈالا جاتا ہے اور وہ پھر اجلا ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے عشق رسول میں اپنا مال تو درکنار، یہ تو سب چیزیں ثانوی حیثیت ہیں، پروفیسر صاحب نے بتایا ہے، لیکن اس فرمان کے مطابق کہ کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنے مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، لوگوں سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان سے بڑھ کر عشق رسول کر کے دکھایا اور عشق رسول میں اپنی زندگی کو گزارا. بہت شکریہ پیر صاحب قبلہ. پروگرام کی اختتامی گھڑیاں پیر صاحب، ہم ذکر کا آغاز کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے اختتامی گھڑیاں آ گئی ہیں. تاثیر اور برکت کا یہ سماں ہے. آج کے عشق کے موضوع کو
سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیکر کے ساتھ آپ کیسے متصل کرتے ہوئے اس کو سم اپ کریں گے؟ خلاصہ کیا بیان کیجئے گا آج کی نشست کا؟ دیکھیں جی، عشق اسے کہتے ہیں کہ محبوب کے سوا ہر چیز کو بندہ بھول جائے اور محبوب کے عشق میں ایسا فنا ہو جائے، فنائیت تامہ اس کو نصیب ہو جائے. اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فنائیت تامہ نصیب ہوئی ہے نا، وہ 3 راتیں جو ہجرت کی گزری ہیں اکٹھی. ہائے ہائے، صدیق اکبر حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں. اور مقام فنا کا عالم یہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں آتے ہیں تو لوگ پہچان نہیں پا رہے ہائے ہائے، کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے، اللہ اکبر کبیرہ. صدیق اکبر کون ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے. آخر پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب کملی جو ہے اوپر کر دیتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے، اور خود پنکھے سے ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو خدمت پہ معمور ہے یہ غلام ہے، ہائے ہائے، اور جس کی خدمت کی جا رہی ہے وہ آقا ہے. کیا منظر ہوگا پیر صاحب. اب جناب سیدنا صدیق اکبر کی محبت، غلامی، اللہ اکبر، اور جو انہوں نے عجز کے ساتھ شین سے شوق لے کر یہ قرب پایا تھا نا، اور اس قرب کا حال اور کیف یہ بنا ہے کہ جناب جو غلام پہ اثرات نظر آتے ہیں وہ اس عشق کے اثرات ہیں، اس محبت کے اثرات ہیں. زمین زرخیز ہو تو تب ہی بیج اگتا ہے. اب جناب سیدنا صدیق اکبر کی ساری زندگی کی محبت و عشق کا سرمایہ اور مقام قبولیت یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصال کے بعد حضور کے دروازہ انور پہ لا کے رکھا جائے ماشاءاللہ، اور عرض کیا جائے کہ حضور غلام حاضر ہے. اور عشق کے مقام پر یہ اس عاشق کو ہم لے کر آئے ہیں جو آپ کے سوا کسی سے محبت کائنات میں جس نے نہیں کی، اور اللہ کے سوا جس نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، اور میرے کریم آقا کے در انور کا دروازہ کھل جائے. یہ عشق کی قبولیت کا زندہ باد. پیر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں بہت شکر گزار اپنے معزز اور مکرم مہمانوں کا، پیر عرفان الہی صاحب قبلہ